السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے صبح شام کے اذکار۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم ان اذکار کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے الحمدللہ۔ جی یہ جو اذکار ہے جو PDF سے میں پڑھا رہی ہوں، ان کا سارا کریڈٹ جو ہے مرزا علی، جو انجینئر مرزا علی ہیں، ان کو جاتا ہے۔ یہ انہیں کا PDF ہے جو انہوں نے پریپیئر کر کے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا تھا، تو میں ان کو ہی زیادہ سنتی ہوں اور ان کو ہی زیادہ دیکھتی ہوں، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق بتاتے ہیں ہر بات۔ تو اس وجہ سے یہ میں جو محمد مرزا سر ہیں، ان کا یہ میں PDF میں نے سوچا کہ یہ آپ سب تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے واٹس ایپ پر بھی گروپس ہیں کافی، اور اگر میں اس گروپس میں پڑھاؤں گی تو وہاں پر زیادہ جو یہ اللہ کا دین پھیلے گا، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے جو بھی یہ بتائیں گے یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کام کا آغاز کیا۔ اللہ پاک اس کام میں ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی سب سے پہلے جو انہوں نے فضیلت لکھی ذکر اذکار کی، اس کو ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا فضیلت لکھی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان القلوب، یعنی کہ جس کا ترجمہ یہ کہ خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 6407 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 1823 نمبر پر ہے۔ صحیح حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے 3792 نمبر پر۔ جی اب ہم صبح شام کے اذکار کی جو فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ذکر کر دی، اور تھوڑا سا میں اپنے سے ایڈیشن اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو انسان صبح شام کے اذکار کی جو پابندی کرتا ہے اس انسان پر کبھی بھی جادو ٹونا وغیرہ کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو ٹونا سے حفاظت کے لیے بھی ہے، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے، بعد میں صحابہ کرام طبی تابعین کی سنت میں سے بھی ہے، اہل بیت کی سنت میں سے بھی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان کو ضرور فالو کرنا ہے، اور جب آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنی چینجنگ آئیں گے، آپ کے دلوں کو کتنا سکون ملا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سکون جو ہے اگر آپ ان کو ریگولر پڑھیں گے سمجھ کے اور یاد کر کے انشاءاللہ ایک دفعہ ان کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ لازمی سکون عطا فرمائیں گے۔ تو ابھی کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کی وجہ سے یہ زیادہ جو ویڈیو ہو جائے گی، ابھی میں صرف آج اور 1 سے 2 اذکار پڑھوں گی، اور تاکہ 1 سے 2 اذکار پڑھوں گی، اس سے پہلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گی قرآن پاک سے اذکار کی، اور اذکار کی زیادہ ہم نہیں پڑھیں گے، یا میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج اذکار نہ ہی پڑھوں، اذکار نیکسٹ ویڈیو میں آئے انشاءاللہ۔ اچھا جی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، جس کی وجہ سے صبح شام کے اذکار بھی ان کا نام ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مطابق جو ہمیں حکم دیا پڑھنے کا، اور ہماری حفاظت کے لیے ہر شیطان سے، ہر جادو ٹونے سے۔ صحیح حدیث کی ایک حدیث ہے جو ہم دیکھتے ہیں جامع ترمذی میں، یہ حدیث 3375 نمبر پر ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام و اعمال تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی بات ایسی بتائیں کہ میں اسے لازم پکڑ لوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف لازمی پڑھا کریں ان پر، تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اور اللہ کا ذکر ہم ہر وقت تو نہیں رکھ سکتے، لیکن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم صبح کے اذکار کی پابندی کریں گے اور شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، اور روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں اور پانی پینے کی دعائیں اور واش روم جانے کی دعائیں، باہر آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں باہر جانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، آئینے دیکھنے کی دعا، تو اس سے بھی ہم کیا نام ہے اس آدمی میں یا اس بندوں میں اللہ کے شامل ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں۔ جی سب سے آج ہم کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو اذکار کی جو وضاحت ہے، جو اذکار ہے جو ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے، تھوڑا سا میں آپ کو پیج دکھا دیتی ہوں کہ ہم کتنے اذکار ہیں جو پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ یہ سب ہم پڑھیں گے۔ ٹوٹل یہ 15 کے قریب ہے، آئی تھنک 13 اور 14 15 16 اور یہ ختم ہو رہا ہے 25 پر۔ جی 25 پوائنٹس پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 25 پوائنٹس کو میں کیا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی کور کر سکوں اور ہم آسانی سے یاد کروا سکوں۔ اور ایک اور بات کہ میرے واٹس ایپ پر بھی کافی گروپس ہیں جس میں لفظی ترجمہ قرآن پاک پڑھاتی ہوں، تفسیر پڑھاتی ہوں، تفسیر ابن کثیر پڑھاتی ہوں، اور لفظی ترجمہ قرآن پاک بہت ایزی وے میں پڑھاتی ہوں لفظی ترجمہ کے ساتھ۔ تو اگر آپ ان میں ایڈ ہونا چاہیں گے تو ہونا چاہتے ہیں، جو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا، آپ مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اذکار کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، اگر آپ ان اذکار کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا نام ہے پڑھنا، کیونکہ یہ جو اذکار اس کا میں نے واٹس ایپ پر بھی گروپ بنایا ہے، بچیاں جو 40 سے 50 بچے ہیں جو روزانہ سنائیں گے انشاءاللہ، وہ سیکھنا یاد کرنا چاہتی تھی۔ تو اگر آپ بھی اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ میرا ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، اس نمبر کے ذریعے مجھے واٹس ایپ پر، فیمیلز کے لیے لاؤ ہے، میلز کے لیے نہیں، مجھے واٹس ایپ پر اپنا وائس میسیج بھیجیں گی، اپنا نیم بتائیں گے، دین انشاءاللہ میں ان کا نیم سیو کر کے، نمبر سیو کر کے، وہ جس بھی گروپ میں گئیں گی، اسلامک پوسٹ والے میں یا لفظ ترجمہ قرآن پاک والے میں، یا اذکار یاد کر کے وہ سنانا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم واٹس ایپ پر ان ٹچ رہیں گے اور آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ ایسے سیریز جو میں لاتی رہتی ہوں موقع اور وقت کے لحاظ سے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب تک بہتر بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔